تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی قیادت میں اور وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لائی صاحب کی سپرویژن میں یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ جو سنہری حروف سے لکھا جائے گا، اور چودھری پرویز لائی صاحب کی جو ہے اس کے حوالے سے ساری دنیا جانتی ہے کہ ناموس رسالت کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے، دینی اقدار کے حوالے سے ان کا ایک بڑا وائٹل رول ہے پنجاب اور پاکستان کی سیاست میں۔ آج پنجاب اسمبلی کے در و دیوار ختم نبوت کی جو گواہی دیتے ہیں، یہ بھی چودھری پرویز لائی صاحب کی ڈسٹنکشن ہے۔ اور پچھلے 35 سال جب کبھی پاکستان کے اندر دینی اقدار کی رکھوالی کرنے کا وقت آیا، ناموس رسالت کے تحفظ کا وقت آیا، ختم نبوت پہ پہرا دینے کا وقت آیا، تو چودھری پرویز لائی صاحب فرنٹ فٹ پہ ہمیشہ نظر آئے۔ تو آج پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، ساری دنیا جانتی ہے، اور میں بھی ایک پولیٹیکل کارکن ہونے کی حیثیت سے اور ایک ایم پی اے کی حیثیت سے بیسیوں کیس ہم ڈیل کرتے ہیں پورے پاکستان کے اندر کہ گلی محلوں کے اندر پرائیویٹ لیول پہ لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، غریب گھرانے، لوور مڈل کلاس گھرانے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی بچیوں کی شادی کے لیے، اپنے بچیوں کو جہیز دینے کے لیے، گھر کے یوٹیلٹی بلز دینے کے لیے، یا کوئی اور معاشی جو مجبوریاں ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے وہ پرائیویٹ لیول پہ پیسے تو لے لیتے ہیں سود پہ، لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ سود کی قسطیں دیتے دیتے ان کو 2 سال 4 سال 5 سال گزر جاتے ہیں، اور وہ پیسہ کیپٹل وہیں کا وہیں ہوتا ہے۔ پھر انہیں جس طریقے سے وہ سودی کاروبار کرنے والا انہیں ٹریٹ کرتا ہے، ان کی جان، مال اور عزت کے درپے ہوتا ہے۔ یہ ہر گلی محلے کے اندر ایسی کہانیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ تو انشاءاللہ پنجاب حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت اور وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لائی صاحب کی قیادت میں آج یہ جو بل پاس ہوا ہے، انشاءاللہ اب پنجاب کے اندر میں تمام ان دوستوں کو، تمام ان شہریوں کو جنہوں نے اگر پرائیویٹ لیول پہ کہیں سے سود کے اوپر قرضہ لیا ہوا ہے اور وہ انہیں تنگ کر رہا ہے، فوری طور پر اپنے متعلقہ ایس ایچ او کو، فوری طور پر اپنے متعلقہ ایم این اے ایم پی اے کو، فوری طور پر پی ٹی آئی کے جتنے یونین کونسل سے لے کے ڈسٹرکٹ لیول کے عہدیداران ہیں وہ ان سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ اب پولیس اور انتظامیہ وہ ان کے لیے ہیلپ فل ہوگی اس سودی گھن چکر سے ان کو نکالنے کے لیے، اور وہ سود کا کاروبار کرنے والا وہ جو ظالم شخص ہے جو ان کو کیپٹل انکم تو وہیں پہ رکھ کے ان سے جناب مختلف قسم کے لاکھوں روپے کی جناب وہ نکلوا رہا ہے، انشاءاللہ اب اس قسم کا معاشی ظلم اور جبر اور استحصال پنجاب کے اندر نہیں ہوگا۔ اور میں چودھری پرویز لائی صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا، انہوں نے یہ کام کر کے اپنی دنیا بھی سنواری ہے اور اپنی آخرت بھی سنواری ہے۔ اور آج جس ایم پی اے نے اس بل کو پاس کرنے کے حوالے سے ووٹ دیا، سپورٹ کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک دنیا کے اندر بھی اس کو سرخرو کرے گا اور آخرت کے اندر بھی سرخرو کرے گا۔ اس کے علاوہ آخر میں صرف ایک بات کہوں گا، چودھری پرویز لائی صاحب نے علماء کے ساتھ میٹنگ میں بھی یہ وعدہ کیا تھا، ابھی محرم کے حوالے سے جو اتحاد بین المسلمین کانفرنس ہوئی تھی، میٹنگ ہوئی تھی 90 شاہراہ میں، وہاں پہ ہر مکتبہ فکر کے علماء موجود تھے۔ چودھری پرویز لائی صاحب نے ان سے کمٹ کیا تھا کہ جتنا عرصہ انشاءاللہ وہ اقتدار میں ہے، پی ٹی آئی کی حکومت جتنا عرصہ ہے، ہم ہر موقع پہ دامے درمے سخنے ہم اسلام کی اور دین کی سربلندی کی جنگ لڑیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیڈر اور قائد عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی ساری دنیا جانتی ہے کہ پچھلے 4 سالوں میں انہوں نے ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے عالمی سطح پہ جو اسلامو فوبیا کی جو ایک فضا اور ایک ماحول پچھلے 35-40 سال سے بنا ہوا تھا، اس کے خلاف اگر کسی نے جنگ لڑی ہے کسی ملک کے لیڈر نے، تو وہ عمران خان صاحب تھے وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے۔ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ، یو این او کے پلیٹ فارم پہ، دولت مشترکہ کا پلیٹ فارم ہو، یورپی یونین کا پلیٹ فارم ہو، سارک کا پلیٹ فارم ہو،
کسی لیول کا بھی آپ کا نیشنل انٹرنیشنل یا ریجنل پلیٹ فارم ہو، اس پہ کھڑے ہو کے عمران خان صاحب نے ناموس رسالت کی جنگ لڑی، اس پہ کھڑے ہو کے اسلامو فوبیا کے خلاف جو ایک جناب ماحول بنایا ہوتا تھا اس کے خلاف انہوں نے سٹرگل کی، اور پھر 15 مارچ کا دن UNO کے اندر طے کر دیا گیا اس حوالے سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس لیڈر عمران خان کی یہ ڈسٹنکشن ہو، اس لیڈر کی قیادت میں چودھری پرویز لائی صاحب نے یہ جو کارنامہ سر انجام دیا ہے، یہ قابل صد تحسین ہے، اور انشاءاللہ اس کے اثرات پنجاب کے اندر کم از کم ان ہزاروں فیملیز، لاکھوں فیملیز کے جو پرائیویٹ سطح کے اوپر سودی جناب مافیا کے جناب شکنجے میں کسے ہوئے ہیں، ان سے انشاءاللہ ان کو جو ہے وہ نجات ملے گی۔ اور آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھ دوں، آج ہم نے اسمبلی کے اندر ایک وہ بل دوبارہ پاس کیا ہے جو انہوں نے اسمبلی کے پورے سٹاف کو وزارت قانون کے انڈر کر دیا تھا، ہم نے دوبارہ اس کو اوریجنل حالت کے اندر بحال کیا، لیکن وہ بل گورنر صاحب کے پاس گیا، لیکن گورنر صاحب نے شاید اوپر سے بیگم صفدر امان صاحبہ کی اور سلطان مجبور الدین شہباز شریف صاحب کی انسٹرکشن تھی، انہوں نے اس کو واپس بھیج دیا۔ آج دوبارہ اس کو یونینیمسلی پاس کیا ہے، اور پنجاب اسمبلی کے اندر تمام ایوان کے ممبران نے متفقہ طور پر ایک میسج بھیجا ہے۔ راجہ بشارت صاحب نے بھی وزیر پارلیمانی امور کی حیثیت سے انہیں میسج دیا ہے، اور پوری حکومت نے میسج دیا ہے کہ خدارہ گورنر صاحب، پنجاب کی عوام کی بہتری کے لیے اگر کوئی قانون سازی ہم کریں گے تو اس کے رستے میں آپ نے رکاوٹ نہیں بننا، آپ نے اپنا منہ کالا نہیں کرنا۔ ہم اس وقت یہاں پر عوام کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں، کسی خاندان کی خدمت کرنے کے لیے نہیں آئے۔ یہاں پر ہم کوئی آل شریف یا آل زرداری یا ہم ان کی اطاعت اور خدمت کے لیے یہاں نہیں آئے، ہم پنجاب کی عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں، اور اس خدمت کو سر انجام دینے کے لیے جس قسم کی قانون سازی اور پالیسی میکنگ وہ ہم کریں گے، تو آپ کا آئینی اور قانونی فرض بنتا ہے کہ آپ اس کے لیے ممد اور معاون ثابت ہوں اور اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کریں، نہ کہ آپ اس کے رستے کے اندر رکاوٹ کھڑی کریں۔ تو آج یہ میسج بھی ہم نے گورنر کو دیا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ گورنر اس میسج کو جو ہے وہ تھوڑے کو جو ہے وہ زیادہ سمجھیں گے۔ اچھا چوہان صاحب یہ فرمائیے گا کہ 25 مئی کو جو واقعہ ہوا تھا PTI کے ورکروں کے ساتھ، اس کے اوپر ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ جو بیوروکریٹ ہیں طاقتور، وہ سفارشیں کرا کر وہ بچ گئے، وہ سائٹ پہ ہو گئے، کچھ لوگ اس کی زد میں آ گئے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلا تفریق وہ کارروائی کہاں تک پہنچی ہے، اور ابھی تک کتنے لوگ جو ہیں ان کو برخاست کیا نوکری سے، اور کتنے لوگ ہیں وہ جیل میں؟ دیکھیں، جب اقتدار کے اندر ہم آئے تھے پنجاب میں، فوری طور پہ اینٹی وکٹمائزیشن کمیٹی بنی ہے، مسلسل وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے، اچھا خاصا ڈیٹا اکٹھا کر لیا ہے۔ جو لوگ حد درجہ وائلیشن کے مرتکب ہوئے تھے، حد درجہ، جیسے وہ فیصل آباد کے ایک سب انسپیکٹر جس نے ایک خاتون کے اوپر پسٹل تانا تھا، وہ نوکری سے برخاست ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے اور BCO، SHOs، SP، DSP ہیں، DIGs ہیں، جن کو جناب پوسٹنگ ٹرانسفر اور ان کو جناب ان کے خلاف تادیبی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ تو آپ بے غم رہیں، اس ایشو کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور نہ کوئی انتقامی سیاست ہے، یہ بھی سن لیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم انتقام لے رہے ہیں، نہیں، قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم ان کا اس وجہ سے احتساب کر رہے ہیں کہ اقتدار سدا کسی پارٹی کا نہیں ہوتا، نہ کسی شخصیت کا ہوتا ہے۔ آج اگر ہمارا اقتدار ہے، کل کسی اور پارٹی کا ہوگا، تو کم از کم ایسی روایت نہیں پڑنی چاہیے ہمارے صوبے کے اندر اور ملک کے اندر کہ پولیس اور انتظامیہ اور بیوروکریسی خاندانوں کو خوش کرنے کے لیے اور شخصیات کو خوش کرنے کے لیے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں۔ چوہان صاحب یہ بتائیے گا، میرا سوال دینا تھا، کل کو آپ تھانے چلے جائیں گے کہ معین اظہر مجھ سے 10 روپے سود مانگ رہا ہے، تو میں کیسے جواب دوں گا؟ اس کا کوئی عدالت کی ہے کہ قانون کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے، قانون بن جاتے ہیں، بعد میں اس کا مس یوز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کے پیسے دینے ہوں یا آپ نے میرے دینے ہوں، تو آپ تھانے جا کے ایک درخواست دے دیں کہ جس دن چاہے پیسے دیے تو دوسرے کو بھی پھنس جائے گا۔ نہیں، اس میں یہ ساری موڈیلٹیز آپ سامنے آ جائیں گی اس قانون کی، اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ نے اچھا سوال کیا ہے کہ قانون کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ قانون کا غلط استعمال نہیں ہوگا۔ وہ جو پرائیویٹ لیول پہ جنا ہم نے BCO کیس ڈیل کیے ہوئے پچھلے 25-30 سالوں کے اندر، یہ
बेचारी गरीब ख़वातीन, बेवा औरतें हैं, गरीब घराने हैं जो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जना सूद पे पैसा लेते हैं। वो 5 लाख उधर ही रहता है, वो सूद ऊपर चढ़ता चढ़ता वो 10 लाख तक जो है ना वो उनकी अमाउंट पहुंच जाती है, और पैसे भी अच्छे खासे वो 5-6 लाख दे चुके होते हैं। अजीब किस्म का जो है ना एक नेगेटिव सा जो है ना ये सूद का माफिया है, सूदी माफिया। वो बेचारे परेशान होते हैं, वो गरीब घराने, कि जाएं तो किधर जाएं, पैसे भी बढ़ते जा रहे हैं, देते भी जा रहे हैं। मतलब है कि जिसने 2 लाख रुपए लिया, अब 5 लाख रुपए उसके जिम्मे वाजिबुल अदा है, और वो 4 लाख दे चुका है। कितनी दिलचस्प आपको सामने ये, मैं ये समझता हूँ कि ये सर पकड़ने वाली साइंस है ये सूदी माफिया की। उन्हें पता है कि ये यकमुश्त तो वापस कर नहीं सकते ये घराने, फिर कोई उनका मकान के ऊपर कब्जा करता है, कोई जान माल और इज्जत पे हाथ डालता है, तो बिल्कुल पूरी प्री रिक्विजिट्स पूरी करके जो है वो उसके ऊपर जो है वो एक्शन रहेगा कि शहबाज गिल की ये गवर्नर का असेंबली के हुक्मजारी का जो मामला था वो ऐवान इकबाल में उन्होंने इसको छोड़ दिया था। तो क्या उस वक्त यहाँ इजलास चलने वाला, एक इजलास ऐवान इकबाल में चल रहा था, एक पंजाब असेंबली में चल रहा था, क्या वो चलने वाला इजलास फिर गैर कानूनी था जो स्पीकर साहब अपने तौर पे चला रहे थे, और उस दौरान जो अखराजात हुए टीए हुए, क्या वो रिवर्स होंगे सर? देखिए, बात ये है कि इजलास वही है जो असेंबली के अंदर था, और इजलास वही है जो स्पीकर ने जनाब कॉल किया है। आइन और कानून जो है वो स्पीकर के होते हुए किसी को अथॉरिटी नहीं देता कि वो कोई असेंबली का इजलास बुलाए, और जब तक स्पीकर जो है प्रोरोग ना कर दे, इजलास गैर महीना मुद्दत के लिए मुलतवी ना कर दे, उसके बाद अगर कॉल करना है तो वो गवर्नर की अथॉरिटी होती है। तो इजलास तो रेगुलर चल रहा था, प्रोरोग तो हुआ ही नहीं था, वो तो जनाब मुलतवी हो रहा था, गैर महीना मुद्दत के लिए मुलतवी नहीं हो रहा था, एडजर्न हो रहा था। अब एडजर्न और प्रोरोग में फ़र्क है। एडजर्न तो होता रहेगा जना, वो एक ही इजलास है जो एडजर्न होता है। प्रोरोग जो है वो इजलास ख़त्म होता है। अब 41वां इजलास अगर सपोज चल रहा है लगातार, तो स्पीकर की अथॉरिटी है, जब तक वो उसको प्रोरोग नहीं करेगा, गवर्नर किस तरीके से इजलास को यहाँ से उठा के जना वो चीचू की मलियाँ ले जाए या ऐवान इकबाल ले जाए, तो वो वाला इजलास जो है वो गैर कानूनी है। आखिरी सवाल, शहबाज गिल जो है वो तशद्दुद किया जा रहा है, क्या कहेंगे? आपकी हुकूमत तो आपकी पंजाब में है, कौन कर रहा है? दूसरी बात, नवाज शरीफ के ऐलान के बाद लगता है कि पीटीआई और इनकी इत्तेहादी जमातें उनकी टांगें काँप रही हैं, क्या कहेंगे आप? क्या कहा आपने? शहबाज गिल पर जो तशद्दुद हो रहा है उस हवाले से क्या कहेंगे कि पंजाब में तो आपकी गवर्नमेंट ने कौन तशद्दुद करा है शहबाज गिल के ऊपर? और दूसरी बात कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद जो है वो थाने के अंदर हुआ है, और थाना जो है ना वो आपका इस्लामाबाद का है, और FIA की जनाब कस्टडी है, और FIA का थाना है इस्लामाबाद का थाना है। पंजाब के किसी थाने के अंदर या किसी जेल के अंदर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।